السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آداب زندگی میں ہم آج آپ کے سامنے لائے ہیں ایک ایسی صفت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ عتم تھی اور ہمیں اپنی زندگی میں اسے لانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا صفت ہے؟ وہ ہے وقار، سنجیدگی۔ سنجیدہ ہونا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو بھاری بھرکم بناتا ہے۔ آپ چاہے کتنے بھی بڑے ہوں، آپ چاہے کتنے بھی مالدار ہوں، کتنے بھی بڑے عہدے پر فائز ہوں، کتنی بھی اچھی آپ کی سوسائٹی کے اندر پکڑ ہو، لیکن اگر آپ کے اندر سنجیدگی نہیں ہے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی نہیں پیدا ہو سکتی، آپ قائد نہیں بن سکتے، آپ زندگی کے اندر لوگوں کے سامنے وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جو آپ چاہتے ہیں۔ سنجیدگی بہت ضروری ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الہدی الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوہ، کہ بہترین طریقہ اور بہترین ہیئت اور میانہ روی یہ اجزائے نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ اجزائے نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ نبی اپنی قوم کے سامنے سب سے باحیثیت شخصیت کا حامل ہوتا ہے، اور وہ سنجیدہ ہوتا ہے، وہ بہترین طریقہ اختیار کرتا ہے، اور ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جس پر ہمیشہ دائمی کے ساتھ عمل کرنا ممکن ہو، چلا جا سکے۔ جو روایت میں الاقتصاد کی بات آئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایسا عمل اختیار کیا جائے جس پہ ہمیشہ چلا جا سکے۔ 3 جز ہیں اس روایت کے، ایک الہدی الصالح بہترین طریقہ، اور ایک ہے السمت الصالح، میں اسی پہ بات کروں گا، عمدہ ہیئت۔ یہی وقار ہے اور سنجیدگی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کو لے کر سنجیدہ اگر ہو جائیں تو اس چیز میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں، ایجوکیشن کے سلسلے میں اگر ہم سنجیدہ ہیں ہم کامیاب ہیں۔ اگر کاروباری زندگی میں ہم سنجیدہ ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ سوشل لائف میں اگر ہم سنجیدہ ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ غرض کہ دنیا کے جس مرحلے کو بھی ہم چوز کر رہے ہیں اور اس میں جانا چاہتے ہیں اور اس کو لے کر اگر ہم سنجیدگی برت رہے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اگر ہم غیر سنجیدہ ہو گئے اور سنجیدگی کے ساتھ ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سنجیدہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سنجیدہ ہونے کا مطلب ہے کہ جس چیز کو بھی آپ لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں اس کے متعلق آپ کے ذہن و دماغ میں بہت تھاٹس آئیں، چیزیں آئیں، اور اس کو لے کر آپ گمبھیر ہوں، اس کو لے کر آپ کے ذہن و دماغ میں بہت سارے آئیڈیاز ہوں، اور پورا فل فوکس آپ کا ہونا چاہیے اس چیز پر۔ یہ مطلب ہو رہا ہے سنجیدہ ہونے کا۔ ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں لیکن غیر سنجیدہ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں میں ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے۔ ہمارے نوجوان آج کل سنجیدہ نہیں ہیں۔ اگر سنجیدہ ہوتے تو ان کی زندگی اس طرح لاپرواہی کے ساتھ نہیں گزرتی۔ اگر وہ سنجیدہ ہوتے تو اس طرح راتوں کو نہیں جاگتے۔ وہ سنجیدہ ہوتے تو اس طرح سے موبائل گیمز کے پیچھے نہیں پڑتے۔ اگر وہ سنجیدہ ہوتے، جو موبائل گیمز کھیل رہے ہیں وہ وقت کمپیوٹر سیکھنے میں تو بتا سکتے ہیں، کمپیوٹر میں لگا سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے لیے کامیابی کا زینہ بنے گی۔ گیم کو لے کر اگر آپ سنجیدہ ہیں تو فزیکل گیم کیوں نہیں کھیل سکتے؟ جائیے کھیلیے۔ اسی طرح زندگی میں ہم اپنے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ سنجیدہ ہونا ان کے ساتھ بھی ضروری ہے،
बीवियों के मामले में भी संजीदा होना ज़रूरी है। हर मरहले में हम एक तरह के लड़कपन का शिकार हैं, और जब संजीदा होना हम ये समझते हैं कि जब 40 पार कर जाएं, 40 साल से ज़्यादा की उम्र हो जाए तब हम जाके संजीदा होंगे। तो उस वक्त तो संजीदा हो ही जाता है आदमी, क्योंकि उस वक्त रहता कौन है साथ में। संजीदगी उस वक्त सूदमंद और फायदेमंद होती है जब आप उस मरहले में हैं, जब आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये तीनों चीजें कि किसी भी काम के लिए उम्दा तरीका इख्तियार करना, और उस मामले में संजीदगी बरतना, और तीसरी जो चीज रिवायत के अंदर है कि इक्तिसाद, यानी ऐसा तरीका चूज करना जिसको आप पाबंदी से कर सकें और वो करना आपके लिए मुमकिन हो। ऐसी चीज को अगर हम इख्तियार करेंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी और हम कामयाबी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार कर चलेंगे। और अगर हम ये तीनों चीजें मिस करते हैं, ना हमारे पास कोई उम्दा तरीका है, और ना उस मामले में हम संजीदा हैं, और ना ही वो लॉन्ग टर्म हम उसको यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म उस तरीके पर चल सकते हैं, ये भी हमारे पास नहीं है, तो फिर आप कामयाबी के सपने देखना छोड़ दीजिए। आप सपने तो देख सकते हैं, हकीकी जिंदगी में यकीन मानिए इस चीज के लिए कोई जगह नहीं है। हकीकी जिंदगी वही कामयाब होती है जो इन तीनों उसूलों पर मबनी हो। अगर ये तीनों उसूलों को अगर नजरअंदाज कर दिया गया है तो आप ख्वाब खरगोश में मुब्तला हैं। जब आप बेदार होंगे तो यकीनन आपके सामने से जिंदगी का वो मरहला भी बीत चुका होगा और आपके पैरों तले जमीन भी नहीं होगी, और आप अब उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इस बात के कि आप अफसोस करें, और अफसोस करना किसी के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं रहा है। जज़ाकल्लाह।